الفصل الثاني عن ابي امامه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله فضلني على الانبياء او قال فضل امتي على الامم واحل لنا الغنائم. رواه الترمذي. وعن انس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يومئذ يعني يوم حنين من قتل كافرا فله سلبه فقتل ابو طلحه يومئذ 20 رجلا واخذ اسلامهم. رواه الدارمي. وعن عوف بن مالك الاشجعي وخالد بن وليد رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في السلب للقاتل ولم يخمس السلب. رواه ابو داود. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر سيف ابي جهل وكان قتله. رواه ابو داود. وعن عمير مولى ابي اللحم رضي الله عنهما قال: شهدت خيبر مع سعادتي فكلموا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلموا اني مملوك فامرني فكلت سيفا فاذا انا اجره فامر لي بشيء من فرسي المتاع وعرضت عليه رقية كنت ارقي بها المجانين فامرني بترك بادية وحبس بادية. رواه الترمذي وابو داود الا ان روايته انتهت عند قوله المتاع. وعن مجمع بن جارد رضي الله عنه قال: قسمت خيبر على اهل الحديبية فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سهما وكان الجيش 1500 فيهم 300 فرس فاعطى الفارس سهمين والراجل سهما. رواه ابو داود وقال: حديث ابن عمر اصح والعمل عليه بات الوهم في حديث مجمع انه قال 300 فارس وإنما كانوا 100 فارس. وعن حبيب بن مسلمة الفهري رضي الله عنه قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع في الغداة والثلث في الرجعة. رواه أبو داود. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل. رواه أبو داود. وعن أبي الجويرية الجرمي قال: أصبت بأرض الروم جرة حمراء فيها دنانير في امرأة معاوية وعلينا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني سليم يقال له مان بن يزيد فأتيت بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني منها مثل ما أعطى رجل منهم ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيتك. رواه أبو داود. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: قدمنا فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا وقال: فأعطانا منها وما قسم لأحد وهب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا جعفرا وأصحابه أسهم لهم معهم. رواه أبو داود. وعن يزيد بن خالد رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه الناس لذلك فقال: إن صاحبكم ول في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا حرزا من حرز يهوذا لا يساوي درهمين. رواه مالك وأبو داود والنسائي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسموه. فجاء رجل يوما بعد ذلك بزام من شعر فقال: يا رسول الله هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة. قال: أسمعت بلالا نادى ثلاثا؟ قال: نعم. قال: فما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر قال: كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك. رواه أبو داود. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه. رواه أبو داود. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يكتم غالا فإنه مثله. رواه أبو داود. وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء المغانم حتى تقسم. رواه الترمذي. وعن ابي امامه رواه
وعن ابي امامه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان تبتاع السهام حتى تقسم، رواه الدارمي. وعن خولة بن قيس رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان هذه المال خضرة خلبة فمن اصابه بحقه بورك له فيه ورب متخفض فيما شاء به نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة الا النار، رواه الترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر، رواه ابن ماجه وزاد الترمذي وهو الذي راى فيه الرؤيا يوم احد. وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يركب دابة في في المسلمين حتى اذا اعجفها ردها فيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يلبس ثوبا في في المسلمين حتى اذا اخلقه رده فيه، رواه ابو داود. وعن محمد بن ابي المجالد عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما قال قلت هل كنتم تخمسون الطعام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف، رواه ابو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان جيشا غنموا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وعسلا فلم يؤخذ منهم الخمس، رواه ابو داود. وعن القاسم مولى عبد الرحمن عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نأكل الجزور في الغزو فلا نقسم حتى اذا كنا لنرجع الى رحالنا واخرجتنا منهم مملوءة، رواه ابو داود. وعن عبيدة بن صامت رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أدوا الخياط والمخيط وإياكم والغلول فإنه عار على أهله يوم القيامة، رواه الدارمي. ورواه النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال دنا النبي صلى الله عليه وسلم من بعير فأخذ غبرة من سنامه ثم قال يا أيها الناس إنه ليس لي من هذا الفيء شيء ولا هذا، ورفع إصبعه إلا الخمس والخمس مردود عليكم فأدوا الخياط والمخيط. فقام رجل في يده كبة من شعر فقال أخذت هذه ليصلح بها بردتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك. فقال أما إذا بلغت ما رأى فلا أرب لي فيها فنبذها، رواه أبو داود. وعن عمرو بن عباسة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم فلما سلم أخذ غبرة من جنب البعير ثم قال ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس والخمس مردود عليكم، رواه أبو داود. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب أتيته ولا عثمان بن عفان فقلنا يا رسول الله هؤلاء إخواننا من بني هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي بدأك الله منهم، أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وإنما قرابتنا وقرابتهم واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد هكذا وشبك بين أصابعه، رواه الشافعي. وفي رواية أبي داود والنسائي نحوه وفيه إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام وإنما نحن وهم شيء واحد وشبك بين أصابعه. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. الفصل الثانی، دوسری فصل. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی ہے، یا فرمایا کہ میری امتوں پر فضیلت عطا فرمائی اور ہمارے لیے غنائم کو حلال فرمایا. کل اس پر بات ہو چکی ہے کہ پہلی امتوں میں مال غنیمت حلال نہیں ہوتا تھا، وہ استعمال نہیں کر سکتے تھے. طریقہ کیا تھا؟ کل ہم نے عرض کیا. ایک پہاڑ پر اس کو رکھ دیا جاتا تھا، آگ اگر آئی، آگ نے اس کو جلایا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جہاد کیا ہے؟ مقبول ہے. اگر نہیں جلایا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جہاد مقبول. کل اس پہ بات ہو چکی. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حنین کے دن کہ جس نے کسی کافر کو قتل کیا تو اس کا سلب اسی کو ملے گا.
تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دن 24 آدمیوں کو قتل کیا اور سب کا سلب انہوں نے لے لیا. سلب اور اس کا کیا حکم ہے کل ہم عرض کر چکے. امید ہے کہ جو ہم نے کل بات عرض کی تھی وہ آپ کو بول چکے ہوں. رات ہی کی ہے, ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں, سلب کا جمہور کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا جمہور کیا کہتے ہیں کہ سلب ایک عام ضابطہ ہے, ہر حالت میں جو کسی کو قتل کرتے ہیں اسی کو ملے گا. احناف کیا فرماتے ہیں کہ عام ضابطہ نہیں ہے. ہاں اگر اعلان کر دے کوئی امیر لشکر پھر تو اس کو ملے گا, اگر اعلان نہیں کیا تو نہیں ملے گا. مال غنیمت میں اس کو ڈالا جائے گا, اس کو تقسیم کیا جائے گا. عوف بن مالک اشجعی اور خالد بن ولید دونوں روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا سلب کے بارے میں. قاتل کا جو سلب تھا اس میں سے خمس نہیں نکالا. جو ہوتا ہے نا سلب تو کل میں بتا چکا ہوں آپ کو نا. سلب تو جانتے ہو نا کہ نہیں؟ ہاں, جس کو قتل کیا جائے, مسلمان کسی کو قتل کر دے تو اس کا جو سامان ہے وہ سلب کہلاتا ہے. اس کا اونٹ, اس کی تلوار, اس کا نیزہ, یا اس کے اوپر اگر تاج ہے, ہو سکتا ہے تاج لاکھوں کی مالیت کا ہو, سونا ہو, اس میں چاندی ہو, کروڑوں کی مالیت کا ہو, جیسے اہل روم جو ہے تاج پہنتے تھے, تو وہ سلب کہلاتا ہے. تو سلب کا فیصلہ کیا, ایک مسلمان کو دیا جس نے اس کو قتل کیا تھا, اس میں سے خمس نہیں نکالا. تو مال غنیمت میں سے خمس نکالا جاتا ہے, اس کے بارے میں ہم عرض کر چکے ہیں. لیکن جو سلب ہوتا ہے نا, سلب وہ مال غنیمت میں سے خمس نکالے بغیر اس کو دے دیا جاتا ہے. وہ جو قتل کرتے ہیں مسلمان, جو قاتل ہوتا ہے اس کو دیتے ہیں مال غنیمت میں سے خمس نکالے بغیر, ویسے ہی اس کو دے دیا جاتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے انعام کے طور پر بدر والے دن ابو جہل کی تلوار عطا فرمائی تھی. تنفیل میں کل آپ سے عرض کر چکا. تنفیل کسے کہتے ہیں؟ ایک انعام کے طور پر کسی کو حسن کرکردہ کی وجہ سے کسی کو کچھ دے دینا اضافی, یہ تنفیل. اچھا جی, اب یہ ذرا دیکھ لیں, وکانا قتل ہو, عبداللہ بن مسعود نے اس کو قتل کیا. اچھا, ابو جہل کو کس نے قتل کیا تھا؟ اس کے حوالے سے مختلف روایات. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عفرا کے 2 بیٹوں نے قتل کیا تھا. عفرا ایک عورت کا نام ہے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ معاذ بن عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ نے وار کیا, اس کے ران کاٹ ڈالے, سوار تھا. اور اس کے بعد پھر معوذ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا, اس کے قتل کیا. تو یہ ہے مختلف روایت. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ایک تو یہ آپ ذہن میں رکھیے گا, آگے ویسے یہ آ رہی ہے یہ روایت فصل سال, اس میں تفصیل سے آ رہی ہے, اس میں تفصیل ہے. ادھر میرے خیال میں یہاں پہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ادھر آ رہی ہے فصل سالس میں. یہ تفصیل ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں کھڑا تھا, آپ لوگوں نے سنا ہے جنگ بدر والے دن, تو 2 لڑکے میرے آس پاس کھڑے ہو گئے, ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف. تو میں نے دل میں سوچا کہ کہیں اگر میں مضبوط 2 بندوں کے درمیان میں ہوتا تو میرا بچاؤ حفاظت کر لیتے. یہ کیا کر سکتے ہیں, وہ تفسیر آ رہی ادھر. خیر, یہاں پر جو تعارض ہے نا اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, باقی تفسیر خود آگے آ رہی کہ یہ مختلف روایتوں میں آتا ہے اس کا کیا ہوتا. تو دیکھیے گا, اصل تو معاذ بن عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا حملہ اس پہ کیا تھا, جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کی ران کاٹ ڈالی, جس کی وجہ سے وہ سواری سے گر گیا. اس کے بعد معوذ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نڈھال کر دیا, وار کیے, کئی وار اس پہ کیے, لیکن ابھی وہ مرا نہیں, نڈھال ہو گیا, گر گیا, بس شدید زخمی ہو گیا. اس کے بعد جب جنگ ختم ہو گئی نا, تو جو مردار ہو گئے تھے ان کی لاشیں الگ کی, جو زخمی ہو گئے تھے ان کو الگ کیا, بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ بیٹھ گئے. تو ابو جہل نہیں مل رہا تھا,
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو جہل کا کیا بنا، کدھر؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے کہ میں اٹھا وہاں سے، تو میں نے اس کو تلاش کیا، وہ زخمی میں پڑا ہوا تھا، ابھی زندہ تھا، بس آخری وقت تھا اس کا۔ تو بعض روایتوں میں تو یہ بھی آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود اس کے اوپر بیٹھ گئے رضی اللہ عنہ، اور اسے کہا کہ تم ابو جہل، تم ابو جہل؟ اس نے کہا جی۔ پھر اس نے پوچھا جنگ کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا مسلمان کیا ہے، محمد عربی کے ہاتھ میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا کہ میرے علاوہ بھی کوئی مرا ہے؟ اس نے کہا میرے علاوہ کوئی مرا۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ 70 تیرے جیسے مردار ہو گئے۔ پھر اس نے کہا کہ کس نے مجھے مارا ہے؟ انہوں نے بتایا آفرا کے بیٹوں نے۔ تو فرمایا کاش کے کسان دہقان کے علاوہ کوئی اور مجھے مارتا، یعنی اس نے یہ تکبر کی وجہ سے بات کی، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خیر، اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ میں تجھے قتل کرنے لگا ہوں، اپنی تلوار نکالی۔ دیکھیے گا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی غریب تھے، اور آخر تک غریب ہی نہیں، اگرچہ وہ مصر میں بیت المال کے ناظم رہے سرکاری فنڈ کے، لیکن آخر تک غریب رہے۔ اگرچہ وہ غلام نہیں تھے، لیکن مکہ مکرمہ میں غلاموں جیسی زندگی انہوں نے گزاری، بکریاں چراتے تھے، کچھ پتہ نہیں۔ اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، چھوٹا سا اتنا سا قد تھا۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے نا، یہ بیٹھے ہوتے تھے اور یہ کھڑے ہوتے تھے تو ان کے سر کے برابر ہوتے، اور پتلی پتلی ان کی ٹانگیں تھیں۔ آپ لوگوں نے پڑھا ہے نا، ایک دفعہ مسواک کاٹنے کے لیے چڑھے ہوئے تھے درخت پہ، ان کی ٹانگ نظر آ گئی تو صحابہ ہنس پڑے ان کی ٹانگیں دیکھ کر نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ کا اظہار فرمایا تجھے کیا پتا ان کی ایک ٹانگ احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے اللہ کے ہاں۔ اور چھٹے نمبر پر مسلمان ہو گئے تھے، اور فرماتے ہیں فقہا کہ پوری امت کے علم کو جمع کیا جائے تو ان کا جو کنٹریبیوشن ہے، ان کا جو حصہ وہ بھی چھٹا ہی ہے، یعنی پوری امت کا، ان کا علم پوری امت کا چھٹا حصہ، اتنا زیادہ علم تھا۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے نا ملیء بالعلم، کہ سر تاپا علم ہے، یہ علم سے بھرا ہوا ہے، فل آف نالج، علم سراپا علم ہے، یہ فرمایا کرتے تھے۔ تو وہ انہوں نے اپنی تلوار دکھائی، وہ تلوار زنگ آلودت، اس پہ زنگ لگا ہوا، تو وہ کہنے لگا اس تلوار سے نہیں، میری تلوار سے مجھے قتل کر دینا، اس سے میری بے عزتی ہے۔ خیر، اس کے بعد عبداللہ بن مسعود کو قتل کرنے لگے تو اس نے کہا ذرا کندھوں کے پاس سے میرا سر کاٹ لا، تاکہ میرا سر جو ہے نا وہ بڑا رہے، پتہ چلے سردار کا سر، یہ تکبر دے۔ اور بعض روایت یہ بھی آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ اب تم کیا کہتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ تو اس نے کہا کہ جو پہلے میرے عداوت دشمنی تھی نا، اب اس سے بھی زیادہ، یہ تکبر دے، آخری وقت اس کو پتہ ہے کہ قتل کرنے لگے مجھے۔ تو اس کے بعد خیر اس کا سر کاٹ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا، اور یہ بات بھی بتائی کہ آخری باتیں اس نے یہ کی، اور آپ کے بارے میں یہ کہا کہ اب بھی دشمنی برقرار ہے۔ تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا ایک مشہور جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا فرعون موسیٰ کے فرعون سے بھی بڑا دشمن تھا، کہ موسیٰ کا فرعون تو آخر میں ایمان لا رہا ہے، سورہ یونس میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے یا پڑھا ہے، اور یہ آخر میں بڑی باتیں کر رہے ہیں، تکبر کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو خیر اب تدبیق اس طرح ہو گئی مختلف روایتوں میں کہ وار تو انہوں نے کیے تھے، پہلے سب سے پہلے وار کس نے کیا تھا؟ معاذ بن عمر بن جموح، پھر دوسرے نمبر پر معاوض بن حارث، انہوں نے ڈھال کر دیا تھا، لیکن آخری قتل کس نے کیا؟ عبداللہ بن مسعود نے کیا، تو ان کی مکانہ قتل۔ لیکن اب بھی یہ جو معاملہ ہے، یہ جو تعارض ہے وہ حل نہیں ہو رہا۔ چلو یہ تو ہم نے مان لیا کہ عمر بن جموح نے پہلا وار کیا اور معاوض بن حارث نے، دونوں نے کیا،
لیکن یہ آتا ہے عفرا کے 2 بیٹوں نے قتل کیا، اس کا کیا مطلب؟ کیا یہ تعارض حل ہو گیا؟ ہو گیا؟ تو دیکھیے گا، معاذ بن عمرو بن جموع اور معوذ بن حارث یہ دونوں بھائی ہیں، لیکن ماں شریک بھائی ہیں، اخیافی بھائی ہیں، باپ دونوں کے الگ الگ ہے، ماں دونوں کی ایک ہے۔ معاذ کے والد کا نام عمرو بن جموع اور معوذ کے والد کا نام حارث۔ تو حدیث میں تو عفرا کے بیٹوں کا لفظ آ رہا ہے نا، کہ عفرا کے بیٹوں نا، تو معاذ معوذ یہ دونوں عفرا کے بیٹے، عفرا ان کے والدہ کا نام تھا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو اب تعارض حل ہو گیا کہ نہیں؟ تو جہاں پر آتے ہیں معاذ نے معوذ نے قتل کیا، جہاں پر آتے ہیں عفرا کے بیٹوں نے قتل کیا، وہ ایک ہی بات۔ باقی عبداللہ بن مسعود نے کیسے قتل کیا اس کے تو چونکہ اصل جو ہے نا وار معاذ نے کیا تھا، معاذ بن عمرو نے، اس لیے سلم ابو جہل کا انہی کو دیا تھا زیادہ، تھوڑا بہت جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو اور معوذ بن حارث کو بھی کچھ نہ کچھ دیا تھا، باقی اکثر سلم جو کس کو ملا تھا؟ معاذ بن عمرو بن جموع۔ سمجھ آ گئی نا؟ آگے دیکھ لیجیے۔ عمیر مولا ابی لحم کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوا تھا خیبر اپنے سرداروں کے ساتھ، میرے سرداروں نے میرے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور انہوں نے ان کو بتایا کہ میں مملوک غلام ہوں، تو میرے بارے میں حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ نکلنے کا حکم دیا کہ آپ جنگ میں جا سکتے۔ تو میرے گردن میں تلوار لٹکائی گئی، میں اس کو کھینچ رہا تھا، یہ تلوار بڑی تھی میں چھوٹا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے بعد میرے لیے کچھ گھر کا جو گھیرا پڑا سامان ہوتا ہے ہلکا پھلکا، اس کا حکم کیا کہ اس کو دے دیا جائے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا منتر دم پیش کیا، جو میں دم کیا کرتا تھا پاگلوں پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے حکم، اس کے بعض کا تو چھوڑنے کا حکم فرمایا، بعض کلمات کا، اور بعض کلمات کو باقی رکھنے کا حکم فرمایا۔ عمیر جو ابو لہب کے آزاد کردہ غلام، وہ فرماتے ہیں کہ میرے سرداروں نے میرے بارے میں بات کی کہ یہ لڑکا ہے تو لڑکا لیکن بہادر ہے، جنگ کر سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ تو ظاہر ہے کہ میں جانا تھا، جنگ کرنی تھی، تو مجھے تلوار دے دی گئی، تلوار لٹکائی گئی، تلوار بڑی تھی اور میں چھوٹا تھا۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو خیر اس کے بعد جب جنگ ہو گئی تو تھوڑا بہت مجھے بھی دے دیا، ٹھیک ہے، تھوڑا بہت خرس طعام نے جو گھر کی چیزیں ہوتی ہیں جیسے ہنڈیا وغیرہ اس طرح کی اور چیزیں نا، معمولی قسم کی چیزیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ اپنا منتر پیش کیا، دم جب میں کرتا تھا پاگلوں کو پہلے، تو میں کیا پڑھتا تھا، وہ میں نے کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سنے تو فرمایا، بعض کے بارے میں فرمایا کہ ان کو حذف کر دو، یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہوں گے، اور بعض کے بارے میں فرمایا کہ ان کو باقی رکھ دو۔ تو یہ مطلب آگے دیکھیں، مجمع ابن جاریہ سے روایت ہے کہ خیبر کا مال غنیمت تقسیم کیا گیا حدیبیہ والوں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تقسیم کیا 18 حصوں میں، اور لشکر جو ہے وہ 1500 تھا، اور میں سے 300 سوار تھے۔ سوار کو 2 حصے دیے اور راجل کو 1 حصہ دیا۔ اچھا، اور فرماتے ابو داؤد نے نقل کیا، اور فرماتے ابن عمر کی حدیث زیادہ صحیح ہے، اور عمل اسی پہ ہے ان اکثر کے ہاں، اور وہاں پیدا ہوا مجمع کی حدیث میں کہ انہوں نے کہا ہے کہ 300 سوار تھے، لالان کے سوار 200 تھے۔ یہ کل اس پر ہم نے تفصیل سے بات کی، امید ہے کہ آپ کو آگے عبارت موضوف ہے۔ یہ احناف کے مستدل ہے، سمجھ آگے کہ نہیں؟ اور یہ جو اعتراض کیا کہ نہیں 300 نہیں 200 تھے، اس کو بھی ہم نے حل کیا، کیسے حل ہوتا ہے، اور 1500 تعداد ہے تو کتنے حصے تھے 1800، یہ کل ہم نے اس پہ بات کی، تو دوبارہ جو ہے نا وہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ جو شہری حضرات ہیں تو وہ ریکارڈنگ سن لیں، سمجھ آ گئی جی۔ ابن عمر کی حدیث، وہ والی حدیث جو ہم نے کل پڑھی، میں بتا چکا ہوں نا کہ اس میں آتا ہے کہ جو ہے نا یہ کہہ رہے ہیں ابن عمر کی حدیث زیادہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، جس میں آتا ہے کہ سوار کو 3 حصے دیے،
تو اس کے بارے میں کیسے صحیح ہے اور اس کا کیا جواب ہے، کل تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ اچھا اگلی روایت دیکھ لیجئے۔ اچھا فرماتے حبیب بن مسلمہ فہری کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھائی حصہ دیا ابتدا میں اور 1/3 حصہ دیا واپسی پر۔ چوتھائی حصہ دیا ابتدا میں، ثلث دیا واپسی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر ایسا ہو جائے ایک دستہ کچھ لوگوں کا لشکر سے پہلے پہنچ جائے کفار کے علاقے میں، وہ جنگ شروع کر دے، اس کے بعد باقی لشکر بھی پہنچ جائے اور پھر مسلمانوں کو فتح حاصل ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدع کا مطلب یعنی شروع میں جنہوں نے حصہ لیا تو ان کو 1/4 حصہ دیا اضافی۔ سمجھ آئی؟ انہوں نے بہادری دکھائی اور زیادہ جنگ کی پہلے سے، اور جب ان کی تعداد کم تھی اس وقت انہوں نے شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ اور رجع کا مطلب ایسا ہو جائے کہ لشکر واپس آ گیا لیکن ایک چھوٹا سا دستہ کچھ مجاہدین ادھر رک گئے، وہ لڑتے رہے، بعد میں بھی لڑتے رہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو 1/3 حصہ دی۔ یہ مطلب ہے رجع۔ سمجھ آ گئی؟ اور اگلی روایت میں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ جو حصہ دیا تھا ربع یا ثلث یعنی 1/4 یا 1/3 تو یہ خمس نکالنے کے بعد دیا تھا۔ خمس نکالا مال غنیمت کے 5 حصے کے نا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، کل ہم نے اس پہ بات کی ہے، تو خمس نکالنے کے بعد جو باقی 4 حصے ہوتے ہیں وہ مجاہدین پہ تقسیم ہوتے ہیں، تو ان میں سے جو ہے ایک اضافی طور پر ان کو جو ہے نا ربع اور ثلث دے دیا۔ انہیں سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربع دیتے تھے خمس کے بعد، یعنی خمس نکالنے کے بعد، ثلث دیتے تھے خمس نکالنے کے بعد جب واپس لوٹتے تھے۔ آگے دیکھ لیجیے، ابو الجویریہ الجرمی فرماتے ہیں کہ میں نے حاصل کیا روم میں ایک مٹکا سرخ کلر کا جس میں کچھ دنانیر تھے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، اور ہمارے اوپر یعنی ہمارے اوپر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی گورنر تھے بنو سلیم میں، جن کو معین بن یزید کہتے تھے۔ میں ان کے پاس وہ لایا مٹکا، انہوں نے اسے تقسیم کیا مسلمانوں کے درمیان اور مجھے بھی دیا اتنا جتنا باقی لوگوں میں سے ایک شخص کو دیا۔ پھر فرمایا اگر یہ بات نہ ہوتی، اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ نہیں ہے نفل یعنی نہیں ہے انعام مگر خمس نکالنے کے بعد، تو میں تجھے جو ہے وہ انعام دے دیتا۔ اچھا وہ فرماتے ہیں ابو الجویریہ کہ روم کی زمین پر مجھے ایک مٹکا ملا جس میں کیا تھے؟ دنانیر۔ دینار سونے کا ہوتا ہے دینار۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، ان کا دور حکومت کا، اور ایک صحابی ہم پر جو ہے نا وہ کیا تھے؟ گورنر تھے، جن کو معین بن یزید کہتے تھے۔ تو مجھے وہ ملا، میں ان کے پاس لے گیا، انہوں نے سب میں تقسیم کر دیا وہ، اور مجھے بھی جتنا ایک عام آدمی کو حصہ دیا مجھے بھی اتنا حصہ دے دیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ انعام خمس کے بعد دیا جاتا ہے تو میں آپ کو انعام دے دیتا۔ کیا مطلب اس کا؟ یار ٹھنڈا پانی نہ لایا کرو، نہیں پی سکتے، موسم بدل گیا، اب آواز محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں کہ آواز تبدیل ہو گئی ہے؟ کیا مطلب اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے، میں کل عرض کر چکا ہوں کہ جو مال غنیمت ہوتا ہے وہ خمس نکالنے کے بعد باقی مجاہدین کا حق ہوتا ہے، ان پر تقسیم کیا جاتا ہے، اور جو مال فیء ہوتا ہے اس میں مجاہدین اور غیر مجاہدین سب برابر ہوتے ہیں، جو بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے گھروں میں ان کو بھی حصہ ملتا ہے، اور جو
جہاد کر رہے ہیں ان کو بھی حصہ ملتا ہے. اور فرمایا انہوں نے بن یزید نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کہ جو انعام دیا جاتا ہے نا اضافی انعام وہ اس مال میں دیا جاتا ہے جس سے خمس نکالا جاتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی مال غنیمت میں انعام ملتا ہے. یہ مال فیل ہے, یہ تو مال فیل ہے. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو چونکہ اس میں خمس نہیں اس لیے اس میں انعام بھی نہیں. تو چونکہ مال فیل ہے تو آپ لائے ہیں آپ کو ملا ہے, لیکن چونکہ مال غنیمت نہیں ہے اس لیے میں آپ کو اضافی انعام نہیں دے سکتا. اس کا مفہوم سمجھ آ گیا نا؟ یہ مطلب. آگے دیکھ لیجیے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم آئے حبشہ سے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, ملے اس وقت جبکہ وہ خیبر فتح کر چکے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حصہ دیا, یا فرمایا کہ ہمیں ہمارے لیے حصہ نکالا یا ہمیں سے کچھ دیا اس میں سے, اور نہیں تقسیم کیا کسی کے لیے بھی جو فتح خیبر سے غائب تھے اس مال غنیمت میں سے کچھ بھی, مگر ان لوگوں کے لیے جو مگر ان لوگوں کے جو ان کے ساتھ موجود تھے خیبر, مگر سوائے کشتی والوں کے, ہمارے کشتی والوں کے. کشتی والوں سے مراد کون؟ جعفر اور ان کے ساتھی. ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ نکالا ان کے ساتھ. اچھا, یہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جاد بھائی تھے, ابو طالب کے بیٹے تھے, حضرت علی کے بھائی تھے. یہ جب خیبر فتح ہو چکا, ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر تھے لیکن جنگ ختم ہو چکی تھی, تو انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی. یہ پہنچ گئے مدینہ منورہ 7 ہجری میں. سمجھ آ گئی نا؟ اور مشہور مقولہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے خیبر کے فتح کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کی آمد کی زیادہ خوشی ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو اس کے بعد فرماتے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے کہ ہم جو کشتی میں جو لوگ آئے تھے نا حبشہ سے, ہمیں بھی اس مال غنیمت میں سے حصہ دیا جو اہل خیبر سے حاصل ہوا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ کب حصہ دیا جا سکتا ہے ایسے لوگوں کو جنہوں نے جنگ میں شرکت نہ کی. جیسے انہوں نے جنگ میں شرکت نہیں کی تھی, جنگ ختم ہو چکی تھی, اس کے بعد یہ تشریف لائیں. سمجھ آ رہی؟ تو اس حوالے سے اختلاف. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک مال غنیمت جمع ہو کر مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں آتا, ٹھیک ہے, تو اس سے پہلے تک اگر کوئی ایسا شخص ہو جس نے جنگ میں حصہ نہیں لیا, اس کو امیر لشکر دینا چاہے, وہ حاضر ہو جائے آ جائے تو اسے دے سکتے ہیں. جبکہ احناف فرماتے ہیں کہ جب تک احراز اور اخراج الى دار الاسلام نہیں پیدا, یعنی جب تک وہ مال دار الاسلام میں لاتے نہیں تب تک جو ہے وہ جنہوں نے شرکت نہیں کی جنگ میں ان کو حصہ دے سکتے ہیں. سمجھ آ گئی نا؟ اب یہاں پر شوافع اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ابھی تک چونکہ وہ مال غنیمت جمع ہو کر مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے نہیں تھا, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حصہ دیا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور احناف فرماتے کہ چونکہ احراز اور اخراج ابھی دارالاسلام کی طرف لایا نہیں تھا, یہ تو خیبر میں تھے, تو اس لیے ان کو حصہ دیا. دونوں جو ہے نا اپنے اپنے مسلک کے مطابق اس کی تعویل کرتے ہیں. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ جی. یزید بن خالد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی کا انتقال ہوا خیبر والے دن, تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں عرض کیا کہ وہ فوت ہو گیا.
تو فرمایا کہ تم اپنے ساتھی پر جنازہ پڑھ لو. تو لوگوں کے چہرے متغیر ہو گئے اس بات کی وجہ سے. تو فرمایا کہ تمہارے ساتھی نے مال غنیمت میں خیانت کی. تو ہم نے اس کے مال کی تلاشی لی تو ہم نے پایا ایک ہار، گلے کا ہار یہودیوں کا تھا، جو فرماتے ہیں 2 درہم کے برابر بھی نہیں تھا. یعنی ایک شخص کا انتقال، ایک صحابی کا. تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اس کا انتقال ہو گیا. تو آپ نے فرمایا تم ہی جنازہ پڑھ لو. میں نے نہیں پڑھ. وہ بہت حیران ہو گئے کہ یہ کیوں فرمایا. تو فرمایا کہ اس نے مال غنیمت میں خیانت کی. تو صحابہ کہتے ہیں ہم گئے، ہم نے اس کے مال کی تلاشی لی تو ایک ہار تھا، گلے کا ہار یہودیوں کا، وہ اس نے لیا تھا. مال غنیمت میں کئی مال پڑا ہوگا نا، مال جمع ہوتا ہے، جنگ ہو رہی، ادھر مال جمع ہو گیا، ادھر جمع ہو گیا، ادھر جمع ہو گیا. اب ایک جگہ جمع نہیں ہوا، یا ایک جگہ جمع بھی ہو کوئی نہ ہو، اس پہ سے اٹھایا ہوگا. تو فرمایا یہ، حالانکہ صحابی فرماتے ہیں کہ وہ ہار اتنا ہلکا تھا کہ 2 درہم کے برابر بھی نہیں تھا، یعنی کوئی مہنگی چیز نہیں تھی. لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ادنا سے کل آپ لوگوں نے پڑھا ہے شراک من النار، شراکان من النار، ایک 10 نہ کیوں نہ ہو مال غنیمت میں سے کوئی اٹھائے. یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، یہ خیانت ہے، اور یہ بھی ناقابل معافی جرم. سمجھ آ گئی جی. فرماتے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مال غنیمت حاصل فرماتے تو بلال کو حکم فرماتے کہ وہ لوگوں میں ندا دے. تو لوگ جو ہے نا وہ اپنی اپنی غنیمتیں لاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سے خمس نکالتے اور اسے تقسیم فرماتے. ایک شخص ایک دن آیا، اس کے بعد یعنی خمس نکالنے کے بعد اس کے پاس ایک مہار تھی، ایک لگام بالوں کی. اس نے کہا اللہ کے رسول، یہ ہے جو ہمارے مال میں سے تھا اور ہم نے مال غنیمت میں سے حاصل کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے بلال کی آواز کو سنا تھا 3 دفعہ. انہوں نے کہا ہاں جی. پھر فرمایا کس چیز نے آپ کو روکا کہ آپ اس کو لاتے، اس وقت لے آتے؟ اس نے عذر کیا. فرمایا کن انت، تم ہو جو میں، تم جان، اب یہ تم لاؤ گے قیامت والے دن، اور میں ہرگز یہ تجھ سے قبول نہیں کرتا. اللہ اکبر، کتنا سخت معاملہ ہے. ایک مہار کے بھی یعنی کیا حیثیت ہوتی ہے اس کی، اتنی بڑی حیثیت تو نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت وعید فرمائی کہ اگر سے وہ لے آیا بات، لیکن فرمایا میں نے اب تجھ سے تو نے غلطی کیوں کہ وہ اٹھایا کیوں، تو نے چیزیں اٹھائی کیوں، اب میں تجھ سے قیامت والے دن نہیں اب قبول نہیں کرتا، قیامت والے دن لاؤ گے ادھر حساب ہوگا اس کا. اگلی بات دیکھ لیجیے. فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما جلاتے تھے خائن کا مال اور اسے مارتے تھے. یعنی جو مال غنیمت میں خیانت کرتا، یہ حضرات ان کا مال کیا کرتے تھے؟ جلاتے تھے. اب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تو فرماتے کہ اب بھی یہ حکم ہے کہ اس کا مال جلایا جائے گا سوائے جانوروں کے، اور کیونکہ جانور کو نہیں جلا سکتے، جاندار، سوائے مصحف کے، اگر اس کے مصحف قرآن پاک ہو تو اس کو نہیں جلا سکتے، اور سوائے اس جو مال اس نے اٹھایا خیانت کیا اس کے، باقی جو اس کا مال ہے اس کو جلایا جائے گا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے اب بھی یہی حکم، جبکہ ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں یعنی مال نہیں جلایا جائے گا، قاضی جو مناسب سمجھے اسے سزا دے، لیکن مال جلایا نہیں جائے گا. اور اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ زجر و توبیخ اور تشدید پر محمول ہے. کبھی کبھار ایسا کرتے تھے تاکہ کوئی ایسا کام نہ کرے، لیکن یہ کوئی عام ضابطہ نہیں. سمجھ آ گئی. سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے
کہ جو خائن کو چھپائے تو وہ بھی اس جیسا ہی ہے. یعنی جو خائن کو، جو خیانت کرنے والا ہے، اس پر پردہ ڈالے. اس نے دیکھ لیا اس نے خیانت کر لی لیکن بتایا نہیں، اس پر پردہ ڈال دیا، تو جو پردہ ڈالنے والا ہے اس کو بھی گناہ ملتا ہے اتنا جتنا گناہ جو ہے وہ خیانت کرنے والے کو ملتا ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے اس کے بارے میں بتا دینا چاہیے میرے لشکر کو، تاکہ اس طرح کا کام نہ کرنے، وگرنہ اگر چشم پوشی کر لیں گے تو پھر یہ کام شروع ہو جائے گا. ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا مالی غنیمت کو بیچنے سے یہاں تک کہ اسے تقسیم کیا جائے. یعنی مالی غنیمت جو ہے نا اس کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی، اس کو بیچ نہیں سکتے جب تک اسے تقسیم نہ کیا جائے. اس لیے کہ جب تک یہ تقسیم نہیں ہوا تو اس میں سب کا حق ہے، کسی ایک شخص کا حق تو ہے، اس لیے اسے بیچ نہیں سکتے. ہاں تقسیم ہو جائے اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ ہر شخص کی اپنی ملکیت آ جاتی ہے نا. اب اس کی چیزیں ملکیت آ گئی، جو مرضی کر لے بیچے، کسی کو گفٹ کر دے، جو کر لے کر. ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا اس بات سے کہ حصوں کو بیچا جائے تقسیم سے پہلے. یہی بات کہ اپنے حصے بیچ نہیں سکتے، جب یہ حصے جو ہے نا وہ تو مشترک ہے، جب تقسیم ہوگی اس کے بعد جو ہے نا ان کی ملکیت آئے گی، ابھی تک ملکیت نہیں ہے. خولہ بنت قیس رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتی ہے سنا کہ یہ مال سبز اور شیریں چیز ہے، جو اسے لے اس کے حق کے ساتھ تو اس کے لیے اس میں برکت ڈالی جاتی ہے. ورب متخوص، متخوص اصل تخوص کا معنی تو گھسنا، لیکن تصرف کرنا. کتنے تصرف کرنے والے ہیں؟ فیما شاءت به نفسہ، کہ جن میں ان کے نفس کے رضامندی ہوتی، اس کا نفس چاہے اللہ اس کے رسول کے مال میں سے، تو فرماتے کہ نہیں ہے اور قیامت والے دن ان کے لیے نہیں ہوگا مگر آگ ہوگی. فرمایا یہ مال، یہ دنیا، یہ سبز باغ ہے، یہ شیریں چیز بہت اچھی لگتی ہے. انسان جو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہے حلال طریقے سے اسے حاصل کرتا ہے، ظلمن حاصل نہیں کرتا، خیانت نہیں کرتا، حرام طریقہ نہیں اپناتا، تو اللہ تعالیٰ اس مال میں اس کے لیے برکت ڈالتے ہیں. اور جو حرام طریقے سے نفس کی خواہش کے مطابق حاصل کرتا ہے، اللہ کے اور اس کے رسول کے مال میں تصرف کرتا ہے. اللہ اس کے رسول کے مال سے مراد وقف مال، مال غنیمت، مدرسے کا مال وغیرہ ذالک، مثال اللہ کا مال، تو تصرف کرتے ہیں اپنے نفس کے خواہش کے مطابق، تو اس کے لیے قیامت کے دن آگ ہوگی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی انعام کے طور پر، اضافی مال کے طور پر ذوالفقار تلوار اٹھائی بدر کے دن. اور ترمذی نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ وہی تلوار تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن خواب میں دیکھی تھی. اچھا، ذوالفقار کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہو، سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ ذوالفقار کسی کا نام، لوگوں کے نام بھی ہوتے ہیں. جی جی، جو ذوالفقار صاحب ہیں چھٹی پر، کون سا جو خوبصورت سا ادھر بیٹھتا ہے وہ؟ اچھا، وہ پیارا سا، وہ آ کے نہیں رہا، ہم ترس گئے اس کے لیے. ہاں اچھا، ہاں، تو ذوالفقار کسی کا نام ہو سکتا ہے، کسی کا نام شربت خان ہو سکتا ہے، سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ کسی کا نام پپو ہو سکتا ہے، سمجھ آ رہے کہ نہیں؟ اللہ دیکھتا ہو سکتا ہے، سمجھ آ رہے کہ نہیں یار؟ جی اچھا جی. تو ذوالفقار، یہ ذوالفقار ایک تلوار تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بدر کے دن، جنگ بدر میں ایک شخص کو قتل کیا، اس کے ہاتھ میں تھی، اس کا نام تھا منبہ بن حجاج. اسے قتل کیا، تو قتل کرنے کے بعد یہ تلوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفی کے طور پر اٹھائی. صفی ایک اصطلاح ہے
جب امیر لشکر مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے اپنے لیے اگر کوئی چیز اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتا ہے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا۔ اب فرماتے ہیں فقہا کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اختیار تھا۔ تو ذوالفقار دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اٹھائے۔ فقار کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی میں جو مہرے ہوتے ہیں ان کو، اور اس کے پشت پر شاید اس طرح کے مہرے بنے ہوئے تھے تو اس لیے اس کو ذوالفقار کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں یہ تلوار حضرت علی کو گفٹ کی، ٹھیک ہے، پہلے اٹھائی تو اس کے بعد حضرت علی کو یہ بعد میں گفٹ کر دیتے، تو یہ ذوالفقار کا نام آپ نے سنا۔ اچھا، فرماتے ہیں روایت میں کہ یہ تلوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھی تھی، یعنی جنگ احد سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ٹوٹ گئی اور یہ ذوالفقار تلوار تھی، اور یہ اشارہ تھا کہ اب جنگ احد میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ وہ ہو گیا، پھر 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جنگ کب ختم ہونے والا جی؟ عبداللہ بن عباس ثابت سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہوں، تو نہ سواری کرے مسلمانوں کی مال غنیمت میں سے کسی جانور پر یہاں تک کہ اسے کمزور کر دے، پھر اس کے بعد اسے لوٹائے مال غنیمت میں۔ اور جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو نہ پہنے کوئی لباس مسلمانوں کی مال غنیمت میں سے یہاں تک کہ اسے پرانا کر دے، تو اس کے بعد اس کو غنیمت کے مال میں لوٹا دے۔ کیا مطلب؟ کہ کوئی جو شخص جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، وہ مال غنیمت میں کوئی جانور، کوئی سواری ہو، چھپکے سے نہ نکالے اپنے لیے، نہ اٹھائے، کہ سواری اس پہ کرتا رہیں، اس کے بعد جب وہ کمزور ہو جائیں تو پھر ہمیں لشکر سے کہہ دیں کہ ہاں یہ تو میں نے اٹھائی تھی غلطی سے، ابھی واپس لے، ابھی کسی کام کی رہی نہیں، حتی اعجفہ، اب اس کو ضعیف کر دیا، اب اس کی سواری ہو نہیں سکتی۔ اور اسی طرح کوئی کپڑا نہ اٹھائے، کوئی کپڑا ہو مال غنیمت میں، اٹھایا، اس کو پہنتا رہا حتی اخلقہ، اس کو کیا کر دیا؟ پرانا کر دیا۔ پرانا کرنے کے بعد ہمیں کہتے ہیں جی لے لیجیے، یہ تو مال غنیمت میں نے اٹھایا تھا، اب مجھے اپنے غلطی کا احساس ہو گیا، اب میں واپس کر رہا ہوں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ تو اب کیا ہے، وہ تو کسی کے پہننے کے قابل ہی نہ رہا۔ تو فرمایا کہ جو شخص اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ وما علینا الا البلاغ۔ آج کل کے دور میں اگر کسی کو راستے میں بڑی رقم ملے تو اس کو کیا حکم ہے؟ ابھی تو نقطہ ہے نا، تو نقطہ کے احکام علوم پڑھے ہیں کہ اگر کوئی ایسی چیز مل گئی، کوئی معمولی سی چیز ہے، پتہ ہے کہ مالک نے آنا نہیں، تو اسے استعمال کر لیں۔ اگر بڑی چیز ہے تو پھر اس کی تشہیر کرنی پڑے گی۔ تشہیر کے آج کل بہت سارے ذرائع ہیں، تشہیر بینر لگا دے سڑکوں پر کہ جو ہے نا مجھے کچھ رقم ملی ہے، مجھے کوئی چیز ملی ہے، جو علامات بتائے اسے دے دی جائے گی، اور اس پر بینہ بھی پیش کر دے جیسے حناف کہتے ہیں، یا جو ہے نا واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگا دے، یا فیس بک پہ پا دے، یا جو ہے نا کسی اور چینل والے سے کہہ دے، جو نیوز چینل والے ہیں وغیرہ، ان سے کہہ دے کہ تم کیا کرو اشتہار چلا۔ بہت سارے ذرائع ہیں، تشہیر ہو جائے، اس کے بعد بھی نہ آئے، یعنی اب یقین ہو جائے، غالب گمان نہیں ہو کہ اب نہیں آئے، تو اس کے بعد پھر یہ حکم ہے اگر وہ خود مستحق ہو تو خود استعمال کر سکتا ہے، اگر خود مستحق نہ ہو تو کسی فقیر کو صدقہ کرے گا، اس کی طرف سے ثواب کی نیت اس کی طرف سے اس کو ثواب ملے، اور یہ بھی اگر وہ بعد میں آ گیا تو پھر اس کو اپنی طرف سے دینا پڑے گا۔ سماعت استاد محترم صاحب، اکثر احادیث کے آخر میں قتل کا لفظ لکھا ہے، شہید نہیں ہے۔ کیا قتل اور شہید کے معنی میں فرق نہیں؟ قتل، ہاں
قتل جو ہے نا، جو بھی چاہے اس کے لیے قتل کا لفظ استعمال کیا جائے یا استشہد کا لفظ استعمال کیا جائے، دونوں کا ایک ہی معنی ہے. مسلمان کے لیے قتل یا استشہد ایک ہی معنی ہے، دونوں کا معنی ہے شہید. باقی شہید کے معنی کیا ہے تو وہ کئی معنی میں آپ سے عرض کر چکا. ٹھیک ہے جی، ہمارے